آج 27 شعبان پیر کا ایسا زبردست پاورفل اور مجرب وظیفہ میں صرف ان بہن بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو بے روزگار ہیں، جو جگہ جگہ پر میرے پیارے بھائی سیویاں جمع کروا کر تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں رزق رکا ہوا ہے، جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، پہلے بڑے بہترین چل رہے تھے لیکن اب ویسے نہیں چل رہے، جن کو ان کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، جو روز یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہم پر آسانیاں فرمائے گا، جن کے گھروں کے حالات خراب ہیں اور وہ اپنی عزت و مستقبل اور اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہے، جو کسی قسم کی مالی مشکلات کا شکار ہیں، ایسی مشکلات جو ابھی تک ان کی حل نہیں ہو رہی، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اور ایسی گھریلو ناچاکیاں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ میرے بھائی بہن جو راتوں کو چھپ چھپ کر روتے ہیں مگر کسی کو اپنے مسائل بتا نہیں سکتے، جو باہر سے ہنس کر آتے ہیں لیکن اندر آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کا رزق رکا ہوا ہے، جن کے گھروں میں تنگی آ گئی ہے، جن کی شادی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں مگر بات بنتے رہ جاتی ہے، جو محبت میں ناکام ہے، وہ تمام بہنیں بھائی آج میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہو کر اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، اس عمل کو کر لیں۔ یہ 27 شعبان پیر کے دن کا بڑا بہترین لاجواب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، 2 سے 3 دن باقی ہیں۔ یہ شعبان کے آخری عشرے کے دن ہے، بڑے قبولیت والے دن ہیں۔ ان دنوں کو کسی صورت بھی عام سمجھ کر ضائع نہ کیجیے۔ اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ پاک سے مانگ لیں۔ وہ تمام چیزیں جو آپ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ شاید آپ کی قسمت کبھی نہیں بدلے گی، وہ تمام میری بہنیں اور بھائی آج 27 شعبان پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اس عمل کو کر کے مانگ لیں۔ یہ شعبان کے مہینے کے آخری دن ہے اور بزرگان دین نے یہ دن قبولیت کے دن قرار دیے ہیں، یہ دن قبولیت کے دن بتائے گئے ہیں، رحمت کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، تقدیر بدلنے والے دن ہیں۔ جو میری بہنیں بے حد پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تنہائی میں ہیں، رشتے بن نہیں رہے، محبت ہے تو چھین گئی ہے، جو روزگار ملا تھا وہ بھی چلا گیا، قرض اتنا ہے کہ اتر ہی نہیں رہا، بیماریوں کا شکار ہیں، وہ بیماریاں جو رات اور دن دونوں میں ستاتی ہیں، آج وہ سب اللہ کے حوالے کر کے آج 27 شعبان پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ شعبان کے آخری دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ رزق تقسیم کرنے والے دن ہے، یہ معافی طلب کرنے والے دن ہے، برکت اور رحمت سمیٹنے والے دن ہے، دل کی دعائیں قبول کروانے والے دن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو بندہ ان دنوں میں استغفار کی تسبیح کو کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجتیں پوری فرماتا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ تو سوچیں کتنے خاص دن ہیں، تقدیر بدلنے والے، اللہ پاک سے مانگنے والے دن ہیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج 27 شعبان پیر کے دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم اس 27 شعبان پیر کے دن کے صدقے ہم سب کی مشکلات، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج 27 شعبان پیر کے دن جو اس دعا میں شامل ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے، یہ دن اس کے لیے آسانیوں والا دن بنا دے۔ اے اللہ اس کے رشتے اگر رکے ہوئے ہیں تو ان کے رشتوں میں رکی ہوئی رکاوٹوں کو ہٹا کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق کی تنگیاں دور کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں سے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اس کی تمام تکلیفوں کو آج کے دن کے صدقے حل فرما دے، اس کی تمام تکلیفوں پر آج آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے رک گئے ہیں، اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما،
جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے، اے اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق نازل فرما دے۔ یا اللہ یہ شعبان کے آخری اتوار کے دن اے اللہ پاک ہم سب کے لیے خوشیوں والا دن بنا دے، اے اللہ پاک ہم سب کی ادھوری خواہشات کو پورا کر دے، سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہم سب کے ساتھ رحمت برکت والا معاملہ فرما دے، ہم سب کے دکھوں کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ عطا فرما، ہر رکاوٹ کو آسان کر دے، ہر پریشانی کو دور کر دے، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری زندگی میں اچانک برکتیں خوشیاں اور آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے رزق کی ہر کمی سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے رزق میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما دے، ہماری زندگی میں سکون عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے، اے اللہ تمام امت مسلمہ جو پریشان ہے، جہاں جہاں پر پریشان ہے، اے اللہ جو بیرون ملک سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اے اللہ بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں، اے اللہ بیرون ملک تجارت کرتے ہیں، اے اللہ بیرون ملک جس بھی معاملات جائز میں وہ پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ اگر ان کی اولادیں بھی وہاں پر ہیں، اے اللہ پاک ان کی بھی غائبانہ مدد فرما دے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ پریشان ہے، اے اللہ تو ان سب کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے بیرون ملک سفر میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک ان کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ان کی محنت میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ وہ جس بھی جائز مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے گھر والوں کے لیے رزق کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دل اور دماغ روح کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ رمضان آنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے خاندان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ جن وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ پاک جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو نقصان میں مبتلا ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، آج تمام امت مسلمہ کو بھر دے، کثیر کثیر رزق سے بھر دے، اے اللہ آج اس 25 شعبان ہفتے کے دن کا واسطہ تجھے، اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا، اے اللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، مولا مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں، اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسانات ہے مولا، ہم پر ایک احسان اور کر دے، آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے جو اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کی جولیوں کو بھر دے، اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دے، اللہ یہاں سے ہٹنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دے، سب کی بخشش کر دے، سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، سب کو بے شمار رزق عطا کر دے، اے اللہ تیرے کروڑ کروڑ احسانات ہیں مولا، آج ایک آسان اور کر دے، اے اللہ ہم سب پر ایک آسان اور کر دے، مولا ہم سب کو بخش دے، مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہماری روح کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، کل مومنین مومنات کی مغفرت کر دے، مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو کی مغفرت کر دے، میری دادی ماں کی مغفرت کر دے، میرے نانا نانی کی مغفرت کر دے، میرے ماموں میری خالہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی جانے انجانے میں ان دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی گناہ ان سے ہو گئے، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ان سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ پاک ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بنا دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ میں روزانہ تجھ سے نماز فجر کے وقت، نماز مغرب کے وقت 5 نمازوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ پاک جس کے لیے میں تجھ سے جو بھی دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنے لگنا ہے، سب سے پہلے
پہلے جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے. اور آج 27 شعبان پیر کے دن کا یہ بڑا بہترین عمل ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر کے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے. اگر آپ اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بات منوانے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا اور مانگنے کا. وضو کر کے اس وقت میں اللہ پاک سے سچے یقین اور کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں. جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر کے مصلے پر بیٹھ جائیں اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. ضروری نہیں کہ ان میں سے بھی کوئی درود پاک پڑھیں, آپ کوئی اپنے پاس سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہی ہے. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورت یاسین کی آخری 4 آیات کی تلاوت کرنی ہے. آخری 4 آیات سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھروں میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے, روزگار آئے گا, تقدیریں بدلنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے 111 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا ہے. نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم, آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 313 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا غنی اور یا فتاح, ان سارے لفظوں کو ملا کر ایک بار میں پڑھنا ہے. جب آپ کی 313 بار یہ مکمل ہو جائیں, یہ وہ اعداد ہیں جو مشکلات بڑی سے بڑی کو ختم کرتے ہیں, دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں, رزق کے دروازے کھولتے ہیں, من پسند تقدیریں لکھواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو وہ دلاتے ہیں. اور یہ شعبان کے وہ دن ہیں جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ پاک سے جو مانگ رہے ہیں اللہ پاک دے رہا ہے. اور آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے, پورے پکے سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں, سنجیدگی کے ساتھ سچے اور پکے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس عمل کی اجازت کے لیے, اس کو کرنے کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آمین یا رب العالمین کا کمنٹ ضرور کریں. ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. وظیفہ ریل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی دعا اور نیا وظیفہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اللہ کریم آپ سب کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کو وہ خوشیاں نصیب فرمائے جس کے آپ ابھی تک انتظار میں ہیں.